أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. 23 پارے میں سورہ صافات کی آیات 163 سے 183 تک پڑھی گئی اور یہ سورہ صافات کی آخری آیت ہے، ترجمہ ہے. اور یہ تو کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتا پہلے لوگوں کا تو ہم ہوتے بندے اللہ کے چنے ہوئے، تو اس سے منکر ہو گئے، اب آگے جان لیں گے. اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو کہ رسول ہیں، بے شک انہی کو مدد دی جاتی ہے اور ہمارا لشکر جو ہے بے شک وہی غالب ہے. تو تو ان سے پھر ایک وقت تک اور ان کو دیکھتا رہ کہ وہ آگے دیکھ لیں گے. کیا ہماری آفت کو جلد مانگتے ہیں، پھر جب اترے گی ان کے میدان میں تو بری ہوگی وہ صبح ڈرائے ہووں کی. اور پھر آ ان سے ایک وقت تک اور دیکھتا رہ، اب آگے دیکھ لیں گے. پاک ذات ہے تیرے رب کی، وہ پروردگار عزت والا پاک ہے ان باتوں کا جو یہ بیان کرتے ہیں. اور سلام ہے رسولوں پر اور سب کو بھی اللہ تعالیٰ کو جو رب ہے سارے جہان کا. اور یہ لوگ یعنی کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کے طور پر آتی، یعنی جیسے یہود و نصارہ کے پاس رسول اور کتابیں آئیں، اگر ہمارے لیے ایسا ہوتا تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے، یعنی اس کتاب کی تصدیق اور اس پر عمل کرتے، ان کی طرح تکذیب اور مخالفت نہ کرتے. پھر جب وہ نصیحت کی کتاب رسول کے ذریعے ان کو پہنچی تو یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے اور اپنا وہ عہد توڑ دیا. تو خیر اب ان کو اس کے انجام کا پتہ معلوم ہوا جاتا ہے. چنانچہ مرتے ہی کفر کا انجام سامنے آ گیا اور بعض سزائیں موت سے پہلے بھی مل گئیں. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ گو اس وقت ان مخالفین کو کسی قدر شوکت حاصل ہے، لیکن یہ چند روزہ ہے، کیونکہ ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے یعنی لوح محفوظ ہی میں مقرر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے. اور ہمارا تو عام قاعدہ ہے کہ ہمارا لشکر غالب رہتا ہے، جو رسولوں کے متبعین کو بھی شامل ہے. تو جب یہ بات ہے کہ آپ غالب آنے والے ہیں ہی تو آپ تسلی رکھیے اور تھوڑے زمانے تک صبر کیجیے اور ان کی مخالفت اور ایذا رسانی کا خیال نہ کیجیے اور ذرا ان کو دیکھتے رہیے، یعنی ان کی حالت کا قدر انتظار کیجیے، ان کی حالت کا قدر انتظار کیجیے. ہمارے عذاب کا تقاضا یہ کر رہے ہیں، تو وہ عذاب جب ان کو آ کر نازل ہوگا تو وہ دن ان لوگوں کا جن کو پہلے سے ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا کہ وہ عذاب ٹل نہ سکے گا. اور جب یہ بات ہے کہ ان لوگوں پر عذاب واقع ہونے والا ہے تو آپ تسلی رکھیے اور تھوڑے زمانے تک صبر کیجیے اور ان کی مخالفت اور ایذا رسانی کا خیال نہ کیجیے اور ذرا ان کی حالت کو دیکھتے رہیے، یعنی منتظر رہیے. تو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی آپ کو تو ہمارے کہنے سے یقین ہے ہی، آنکھوں سے دیکھ کر انہیں بھی یقین آ جائے گا.
سورہ صافات کی آخری آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں پچھلی آیتوں کو بیان کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین، یہ عرب کے کفار، مکے والے آپ کی سخت مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو رسول ماننے سے انکار کر رہے ہیں، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے، لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کو دین کی طرف بلایا جاتا تو یہ اس بات کی تمنا کا اظہار کرتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی رسول آ جائے، اگر کوئی کتاب ہم کو مل جائے، جیسے یہودیوں کو تورات ملی تھی اور نصارہ کو انجیل ملی تھی، ایسے ہی کوئی کتاب ہم کو ملتی، کوئی رسول ہم کو ملتا تو ہم بھی اس رسول کی اتباع کرتے، اس پر ایمان لاتے، اس کتاب کے احکامات کو مانتے، اس پر عمل کرتے اور اللہ کے محبوب بندے ہو جاتے، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے سلیکٹڈ بندے ہو جاتے۔ اس بات کی تمنا کا یہ لوگ اظہار کیا کرتے تھے، لیکن جب حقیقت میں ان کے پاس کتاب آئی، جب حقیقت میں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اے لوگوں ایک اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کرنے لگے۔ اور پھر جب قرآن مجید کا نزول ہونے لگا اور جس طرح سے اسی صورت کے اندر قریب 8 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، اس سے پہلے کی آیتوں میں مختلف پیغمبروں کے واقعات کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا، لوط علیہ السلام، اور آخر میں یونس علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اتنے پیغمبروں کے واقعات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد مشرکین عرب کی اس روش کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح کیا ہے کہ یہ تو کہا کرتے تھے، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ تو کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کی کچھ واقعات ہم کو معلوم ہوتے، پرانے پیغمبروں کے واقعات، پرانی قوموں کے واقعات، پرانی امتوں کے حالات ہم کو پہنچتے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ تمنا تھی مشرکین۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لیکن جب حقیقت میں ان کے پاس سابقہ پیغمبروں کے، امتوں کے واقعات اور حالات آ گئے قرآن کے ذریعے سے، تو کیا کیا انہوں نے؟ فَكَفَرُوا بِهِ، اس سے انکار کیا، اس کا کفر کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اب یہ لوگ بہت جلد جان لیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو رسول ہیں۔ ان 8 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا، اور ہر ایک کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ ان پیغمبروں کی قوموں میں جو لوگ پیغمبروں کی بات کو مان لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے نجات، ان کو کامیاب کیا، پیغمبروں کو بھی کامیاب کیا، ان کے ماننے والوں کو بھی کامیاب کیا۔ لیکن اس میں سے جن لوگوں نے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اس طرح سے ہمارے مخلص بندے، ہمارا حکم ماننے والے اور پیغمبر، یہ سب کامیاب رہے۔ انہم لمنصورون، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، وہ مدد کیے ہوئے ہو گئے، اللہ نے ان کی ہیلپ کی، ان کو کامیاب کیا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے، ہمارے سپاہی، ہماری فوج، جندن کہتے ہیں فوج کو، ہماری فوج ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ پیغمبر ہماری فوج کے سپہ سالار ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہماری فوج کے سپاہی ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ ان لوگوں سے اعراض، ان کی طرف نظر التفات مت کیجیے، ان کو
صحیح طور پر جو ان کے طریقے ہیں اس کا جو رد عمل دینا چاہیے کہ ان کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں لائٹ لے لیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین کو اب آپ لائٹ لے لیجیے، انجان ہو جائیے، ان کی طرف زیادہ التفات مت کیجیے۔ فتول عنہم حتی حین، کچھ وقت تک کے لیے ان کو نظر انداز کر دیجیے۔ وابصرہم فسوف یبصرون، اور آپ دیکھتے رہیے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے، اور وہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ وقت آنے پر ان کا کیا حال ہوگا۔ آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کریں گے، وقت پر سب کا کیا حساب کتاب ہونے والا ہے، کیا انجام ہونے والا ہے، بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر اس کے بعد جب صبح آئی ایسی جس میں ان پر عذاب آیا، تو یہ ڈرائے ہوئے لوگ جن کو انذار کیا گیا تھا، رسول نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، ان کو دیکھ لیا گیا کہ وہ صبح ان کے لیے بہت بری ثابت ہوئی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور پھر ان سے ایک وقت تک۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بری صبح آئی تو اب آپ ان کے قریب آئیے اور دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اب آپ بھی دیکھیے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ان آیتوں میں مشرکین مکہ کی وہ حالات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی تو انہوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف دی گئی، ستایا گیا، مکے میں رہنا مشکل کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ پھر ایک سال کے اندر ایک زبردست معرکہ ہوا، بدر کی جنگ ہوئی، اور مکے کے 70 سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ مکہ جو اس وقت کی آبادی کے اعتبار سے بہت آباد سمجھا جا سکتا ہو، لیکن بہت بڑی آبادی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور ان کے بڑے بڑے 70 لیڈر، 70 سردار جب مارے گئے تو کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایسا نہیں بچا تھا جس کا کوئی نہ کوئی فرد بدر میں مارا نہ گیا۔ اس طرح سے مکے والوں پر بدر کا معرکہ بہت بھاری پڑا، اور ان کے اوپر ایک عذاب کی طرح نازل ہوا۔ انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بدر کے میدان میں ان کو شکست ہوئی، پھر احد ہوا، پھر اس کے بعد 8-9 سال تک کے جو جنگوں کا سلسلہ رہا، تو سوائے 1-2 واقعات کے اکثر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور مشرکین عرب کا بہت بھاری نقصان ہوا، ان کے لوگ مارے گئے، ان کا مال لوٹ لیا گیا، ان کو پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ یہ سب حالات ایسے تھے جو ان کے اوپر عذاب کی طرح سے ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ دیگر قوموں کے اوپر آسمانی عذاب آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، صورتوں کو مسخ کیا گیا، زلزلے آئے، لیکن مکے کے مشرکین کے اوپر ایسا کوئی آسمانی عذاب نہیں آیا، بلکہ ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے قتل کیے جانے کی شکل میں آیا، اور یہ عذاب سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ آسمانی عذاب میں تو سب مر سکتے ہیں، کیا مسلمان کیا کافر۔ جب ہوا چلتی ہے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا ہے۔ لیکن جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو مسلمان جب کافروں سے بھڑ جاتے ہیں تو کافروں کو چن چن کے مارتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جانا یہ ان کے لیے سخت ترین عذاب تھا۔ پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ انداز میں مکے میں داخلہ حاصل کیا، مشرکین کو جمع کیا گیا، کعبۃ اللہ کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد سے قیامت تک کوئی مشرک، کوئی کافر مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ لوگ نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان کی نجاست سے، ان کی ناپاکی سے مکے کو پاک کر دیا گیا، کعبے کو پاک کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ سب کو معاف کر دیا گیا، پھر سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ظاہر ہے کہ ان کو بڑی شدید تکلیف پہنچی تھی، اور وہ عذاب کی شکل تھی۔ پھر اس کے علاوہ جب وہ مر جائیں گے یا مر گئے تھے، ان سب کے اوپر تو اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اب آپ بھی دیکھیے
وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کا مزہ کیسے ہوتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل اور شواہد سے ثابت کرنے کے بعد ان آیتوں میں کفار کی ہٹ درمی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر آئے تو یہ اس کی پیروی کریں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے ضد اور عناد کا وسیلہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کی ایذا رسانیوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ غالب اور فتح یاب ہوں گے، اور یہ مغلوب اور نشان عذاب آخرت میں تو اس کا مکمل مظاہرہ ہوگا ہی۔ دنیا میں بھی اللہ نے دکھا دیا کہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جہاد میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظفر مند کیا، آپ کے مخالفین کو ذلیل و خوار کیا۔ یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب وہ عذاب ان کے صحن میں نازل ہوگا تو جن لوگوں کو پہلے ڈرایا جا چکا تھا ان کی صبح بہت بری ہوگی۔ ساحتن کے لفظی معنی ہیں صحن کے، اور نزل بساحتہ اس کے صحن میں اترا عربی محاورہ ہے جس کا مفہوم کسی آفت کا سامنے آ جانا ہے۔ صبح کے وقت کی تخصیص یہ ہے کہ اہل عرب میں دشمن کا حملہ عموماً اسی وقت ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جنگ لڑنے کا طریقہ یہی تھا کہ صبح صبح دشمن پر حملہ کیا جاتا تھا، اس لیے ان کے پاس دعا دینے کا بھی ایک طریقہ تھا کہ تمہاری صبح اچھی ہو، یا صباحہ بھی کہتے تھے۔ اگر کسی دشمن کا خطرہ ہوتا تو یا صباحہ کہہ کر لوگوں کو پکارا کرتے تھے، لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آج صبح بڑا خطرہ ہے، ڈینجر کی علامت ہوا کرتی تھی، یا صباحہ کا پکارنا ڈینجر کی علامت ہے۔ تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی خطرے کی بات ہے، اس لیے جمع ہو جاتے تھے، رائے مشورہ ہوتا تھا دشمن کے خلاف کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں مشورہ کر کے جو بھی کرنا ہے کیا جاتا تھا۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیے عربوں میں ایک وش کرنے کا طریقہ ہے، صباح الخیر کہتے ہیں، تمہاری صبح اچھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صبح میں کوئی آفت نہ آئے، کسی قسم کے عذاب سے تم محفوظ رہو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے طریقے وش کرنے کے اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صباح الخیر یا مساء الخیر یا اس قسم کے الفاظ جس کو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ وغیرہ کہا جا سکتا ہے انگریزی میں، یہ سارے طریقوں کو ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت یہ قرار دیا کہ جب بھی ملو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہو السلام علیکم، سلام کیا جانا چاہیے۔ مگر عرب میں ابھی بھی بعض لوگ اسی کو اختیار کیے ہوئے صباح الخیر کہتے ہیں اور دوسرے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، لیکن سنت طریقہ ہے السلام علیکم۔ آتے وقت بھی، ملاقات کے وقت بھی السلام علیکم، جدائی کے وقت بھی جب واپس جاتے ہیں اس وقت بھی السلام علیکم۔ ہمارے پاس بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس بھی بہت سے لوگوں میں سلام کے بجائے دوسرے طریقے رائج ہیں، خدا حافظ، اللہ حافظ بھی کہتے ہیں، اور پھر ملاقات کے وقت سلام کے بجائے قدم بوسی، تسلیمات، بعض پرانے لوگوں میں یہ الفاظ زیادہ عام تھے، اب فی الحال اس کا استعمال نہیں رہا ہے، لیکن انگریزی وشنگ کا طریقہ ابھی بھی زور پکڑا ہوا ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، ہائے ہائے، ٹاٹا، بابا، یہ بائے بائے، یہ طریقے جو ہے یہ غیروں کے طریقے۔ غرض یہ کہ صبح کے بارے میں وہ لوگ دعا دیا کرتے تھے صباح الخیر، تمہاری صبح اچھی ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن سے تمہیں اللہ محفوظ رکھے، کسی قسم کا حملہ اور اٹیک تمہارے اوپر نہ ہونے پائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی طرز بیان کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب اللہ کا عذاب ان کے صحن میں نازل ہو گیا تو کیا بری صبح ہوئی ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے تھے اللہ کے عذاب سے، جن کو متنبع کر دیا گیا تھا، وارننگ دے دی گئی تھی ان کو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر ان کی صبح بہت خراب ہوئی۔ آخری آیتیں ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرے رب کی وہ ذات اور وہ پروردگار عزت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر، اور جب والحمد للہ رب العالمین، اور سب کو بھی ہے اللہ تعالیٰ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔
ان آیتوں میں سورہ صافات کو ختم کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حسین خاتمے کی تشریح کے لیے دفتر چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 مختصر آیتوں میں سورت کے جملہ مضامین کو سمیٹ دیا ہے۔ سورت کی ابتدا توحید کے بیان سے ہوئی تھی، جس کا حاصل یہ تھا کہ مشرکین جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اسی طویل مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد سورت میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے تھے، چنانچہ دوسری آیت میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد کھول کھول کر کفار کے عقائد اور شبہات اور اعتراضات کی عقلی اور نقلی تردید کر کے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ غلبہ بالآخر اہل حق کو حاصل ہوگا۔ ان باتوں کو جو شخص بھی عقل و بصیرت کی نگاہ سے پڑھے گا وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مجبور ہوگا۔ چنانچہ اسی حمد و ثنا پر سورت کو ختم کیا گیا ہے۔ سورہ صافات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا گیا پورے دلائل کے ساتھ۔ یہ بات ثابت کی گئی کہ دنیا میں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ کائنات کا بنانے والا، پروردگار، پالنہار، رب العالمین، لوگوں کو رزق پہنچانے والا، سب کو وجود بخشنے والا وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر درمیان میں پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے یہ 3 آیتوں میں اس سورے کا پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ اور رسولوں پر سلام، سلام علی المرسلین کا مطلب یہی ہے کہ درمیان میں پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے اور تمام پیغمبروں پر سلامتی بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا ہے۔ ان آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید اور رسالت کا صراحت اور آخرت کا ضمناً ذکر بھی آ گیا، جن کا اس بات سورت کا اصل مقصد تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دے دی گئی ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مضمون، ہر خطبے اور ہر مجلس کا اختتام باری تعالیٰ کی بڑائی کرنے اور اس کی حمد و ثنا پر کرے۔ چنانچہ علامہ قرطبی نے یہاں اپنی سند سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سنا ہے کہ آپ نماز ختم ہونے کے بعد یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نیز متعدد تفاسیر میں امام بغوی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر مجلس کے آخر میں پڑھا کرے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی قول ابن ابی حاتم نے حضرت شافعی کی روایت سے مرفوعاً بھی نقل کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر درس وغیرہ کے آخر میں، دعاؤں کے آخر میں، تقریر کے آخر میں بہت سارے علماء، مفسرین اور اہل اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آخر میں آیتیں پڑھتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس میں پیغمبروں پر سلامتی بھی ہے، اللہ کی پاکی اور بڑائی کا ذکر بھی ہے، اس کی صفات کا تذکرہ ہے اور اس کے رب العالمین ہونے اور لائق ستائش و حمد و ثنا ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے یہ آیتیں بڑی اہم ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی کا قول آپ نے سماعت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ آخر میں اس کو بھرپور پیمانے سے اجر ملے، بھرپور پیمانے کا مطلب پیمانہ کسی چیز کے دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ناپنے کی چیز، جیسے آپ دودھ لینے جاتے ہیں، تیل لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ناپ کر لیتے ہیں۔ مختلف چیزوں کے ناپنے کے پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں، یونٹس آف میجرمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اجر و ثواب کے ناپنے کا کوئی پیمانہ اگر اللہ کے پاس ہے تو بھرپور پیمانے سے اجر پانے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل کے آخر میں یہ پڑھا کرے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ صافات ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ سورہ صاد کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی بڑی اہم صورت ہے اور سورہ صافات سے متصل ہے، اس لیے اس میں بھی دیگر پیغمبروں کے واقعات کی تفصیل ہم کو ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرمائے، اسلام پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.